نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا قدر و احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایماندار بنا کے مومن بنا کے دنیا میں بھیجے ہیں، تو ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ ہم جتنے بھی ہیں سب قوم کے رہبر، تو ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری اگر صحیح سے اس کو ادا کرے تو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ہم کو کامیابی ملے گی۔ اگر اس ذمہ دار کو ہم پامال کریں تو دنیا میں تکلیف اور آخرت میں بھی تکلیف۔ ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ فلاں پیر صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں، ان پہ کشف کرامت وغیرہ، حالانکہ 100% ڈھونگی اور لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں سے جھوٹ بولنا، بھولے والے عوام کو اپنے جھوٹ دھوکہ دے کے کام لیتے ہیں۔ عجیب غریب شعبہ یا زبا عجیب غریب چمتکار دکھا کے کبھی کہتے ہیں ہری الائچی لاؤ، کبھی کہتے زعفران لاؤ، کبھی کہتے مشک لاؤ، کبھی بولتے کالی بلی کی مونچھ لاؤ، کبھی منگاتے ہیں کپڑا وغیرہ۔ اسی طرح لوگوں کو دھوکہ دے کر کے پیسہ کماتے ہیں اور لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا کر اپنی پوجا کراتے ہیں، جس سے لوگ ان سے گھبرانے لگتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پہنچے ہوئے بابا ہے اور ان کے قبضے میں بہت بڑے بڑے جین ہیں، لہذا ان سے کچھ مت بولو۔ اللہ تعالیٰ نے جینوں اور شیطانوں کی یہ تذکیر اپنے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس دعا کی استجابات میں عطا کی تھی، وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے لیے کھڑے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ پھر 3 بار فرمایا اور اپنے ہاتھ یوں پھیلایا گویا کسی چیز کو پکڑ رہے ہو۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا، آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نماز میں ایسی چیز کہتے ہوئے سنا جو اس سے قبل آپ کو کہتے نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ بڑھاتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا ایک شعلہ لے کر آیا تھا تاکہ اسے میرے چہرے پر ڈال دے، تو میں نے 3 بار اعوذ باللہ من کا پڑھا اور میں نے کہا العنک بلعنت اللہ التامۃ الی آخر۔ اسی طرح ایک واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل رات جن میں سے ایک عفریت فریبی اور خبیث جن نے مجھ پر غفلت کا فائدہ اٹھا کر میری نماز کو کاٹنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قدرت عطا کی، چنانچہ میں نے اس کا گلا گھونٹ دیا۔ میرا اور ارادہ تھا کہ میں نے مسجد کے ستون سے کسی ستون میں باندھ دوں تاکہ تم لوگ اس کو دیکھو یا اس کو سنو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سورہ صاد والی دعا تلاوت کیا اور فرمایا، پھر اللہ نے اس کو پھٹکارا ہوا واپس کر دیا۔ جن کو اپنے قبضے میں رکھنے کی بات تو بہت دور کی بات، جب فقہا نے ان کو دیکھنے کا بھی انکار کیا، چنانچہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے مناقب الشافعی نے راوی سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور نقل کیا، فرماتے ہیں میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، جس نے دعویٰ کیا اس نے جن کو دیکھا ہے تو ہم اس کی شہادت کو باطل ٹھہراتے ہیں، یعنی وہ جھوٹا ہے الا کہ وہ نبی ہو۔ تو محترم بزرگ دوستو، اور ایک واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہ قول اس بات پر محمول ہے جب کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اس نے جن کو اس کی حالت صورت پر دیکھا ہے جس پر انہیں پیدا کیا گیا، یہ جھوٹ ہے، یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ لیکن جہاں تک ان کے حیوانات وغیرہ کی صورت میں دیکھنے کا تعلق ہے، یہ تو یہ چیزیں لاحق قطع نہیں، جن کا مختلف صورتیں اختیار کرنے کی بات بہت سی روایت میں وارد ہے۔ بس معلوم ہے جو شخص بھی جن کو اپنے قبضہ میں رکھنے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ بہت بڑا فریبی اور جھوٹا ہے، کیونکہ جب جنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں نہ تھے تو اس زمانہ کا یہ ڈھونگی کس طرح اپنے قبضہ میں کر سکتا ہے؟ ہاں، اگر کوئی جن کسی شخص کی اطاعت کرتا ہے تو وہ اس کے قبضہ میں ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی رضامندی سے کرتا ہے۔ اسی طرح جن کے وجود سے انکار نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق اللہ کے گرفتار سے باہر بھی نہیں، اس لیے جادوگر یا جنات سے گھبرانا نہیں چاہیے اور نہ باباؤں کے چکر لگانے چاہیے، بلکہ پابندی سے نماز پڑھو
4 کلہوں کا اہتمام کرو، آیت الکرسی کا اہتمام کرو، اس لیے کہ ہمارے معاشرہ میں کام کرنے والا بہت کم ملیں گے، دھوکہ دینے والا بہت ملیں گے، تو ان چیزوں سے ہم سب کو دور رہنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔